پر ہمارے حکمرانوں نے ملک بنایا نہیں، ملک میں عیش کی ہے۔ دعا کرو ان ظالموں سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ یہ 70 سال سے یہ گدیں ہمارے ملک کو نوچ رہی ہیں، ورنہ اللہ نے ملک کے اندر اتنے وسائل رکھے ہیں، اللہ نے ملک کے اندر اتنے خزانے رکھے ہیں۔ اگر کوئی حکمران ایماندار مل گیا پھر دیکھنا یہ ملک صرف پاکستان کی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی قیادت کرے گا۔ اللہ نے اتنے بڑے خزانے اس ملک کے اندر رکھے ہیں، دعا کرو ان سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ دل خون کے آنسو روتا ہے جب یہ خبر پڑھنے کو ملتی ہے کہ ایک غریب آدمی 1.25 لاکھ کا مقروض ہے اور قرض لینے والا مجبور کر رہا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہے، اور وہ تنگ آ کر اپنی 2 بچیوں کو ذبح کرتا ہے اور پھر وہ خود بھی خودکشی کر لیتا ہے۔ کیا یہ ملک اس لیے بنایا تھا بن جائے نشیمنتوں کو آگ لگا دے؟ جب یہ خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں غربت سے تنگ آ کر ماں اپنی بچی کو دریا میں پھینک رہی ہے اور خود بھی چھلانگ لگا رہی ہے، جب یہ خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ لوگوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اپنے بچے بیچتے ہیں، ہمارا قرضہ اتر جائے، ہماری روٹی پوری نہیں ہوتی۔ یہ ملک اس لیے بنایا تھا ہم نے، جب میرا ملک سیلاب کے اندر ڈوب رہا ہے اور میرے ملک کے موجودہ حکمران یہ سیاسی مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے تلے ہوئے، اس کے لیے ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، سیاسی مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے اس کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں۔ اقتدار کے نشے میں اخلاقیات تباہ ہو گئے، قدریں ختم ہو گئی اور ہر بندہ اپنی کرسی بچانے کے چکر میں ہے۔ کوئی ملک کی بھی بات کرو، کوئی ملک کی بھی سوچو، کوئی ملک کے بارے بھی آواز اٹھاؤ۔ میرا میڈیا ملکی مسائل پہ بات کرنے کی بجائے فحاشی کو پروموٹ کر رہا ہے، اور میں کہنا چاہوں گا اپنے ملک کے حکمرانوں کو، ذمہ داران اداروں کو کہ خدارہ 10 لاکھ شہیدوں کے خون کے ساتھ مذاق نہ کیا جائے۔ قیامت کے دن ان 10 لاکھ شہیدوں کو کیا جواب دو گے جنہوں نے اپنے خون سے پاکستان کے خاکے میں رنگ بنا تھا؟ کہ ہم نے قربانیاں اس لیے دی تھی